وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اسراء آیت نمبر 1 حصہ سوم، درس نمبر 12-19۔ آج کا موضوع، کیا ہم روشنی کا سفر شروع کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، معراج کی بات ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نقطہ انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کی معراج ہے۔ دوسری بات میں نے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ بھی دنیا میں ایک معراج حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی معراج کو پہچانیے اور اس کو حاصل کرنے کا ارادہ کیجیے، نیت بنائیے، عزم کیجیے اور جد و جہد شروع کر دیے، کیونکہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی مشقت میں ہے، جد و جہد۔ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب سے نوازا ہے تاکہ ہم اسباب دنیا سے کام لیں اور اپنی معراج کو حاصل کریں۔
یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو معلوم بھی ہونے چاہیے اور جس پر آپ کا یقین کامل بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب معراج جو ہے انسانیت کی معراج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور حضور کی تابعداری میں ان کے امتی جو ہیں، جو بھی ان کے امتی ہیں، اس معراج کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے وہ بلند مرتبہ پا لیا اور اپنی معراج تک پہنچ گئے۔ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ بات دیکھیں، معراج کی جو آیت ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یعنی اس معراج جو 12 نبی کو ہوئی اسی کے حالات کے درپے ہو جائیں، بلکہ اس کے مفہوم کو آپ سمجھیں۔ یہ سوال آپ کا ہونا چاہیے کہ حضور کی معراج کی اہمیت میرے لیے کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا سبق ہے۔ وہی میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دو اسباق تو ہو گئے ہیں اس آیت نمبر میں 1 میں، اور میں آج پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کی ایک معراج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں۔ یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے اللہ کو راضی کرنے کی تگ و دو شروع کر دیں۔ آپ کے ساتھ نفس ہے، آپ کا شیطان ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، ارد گرد طاغوتی معاشرہ ہے، ان سب سے آپ جہاد، کوشش شروع کر دیں ان کے خلاف۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، دیکھیں، آپ کا نفس، آپ کے اندر کا جو شیطان ہے، آپ کا جو طاغوتی معاشرہ ہے، یہ دراصل آپ کے مددگار اور معاون ہیں۔ اس کو آپ ذرا کوشش یعنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی دیکھیں، دشمن سے اگر آپ دشمنی کریں گے تو اس دشمنی میں آپ اگر فتح یاب ہو گئے تو پھر آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر دشمن نے آپ کو زیر کر لیا تو پھر آپ ناکام ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارے لیے شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قرآن پاک میں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ نفس دشمن ہے ہمارا، طاغوتی معاشرہ ہے، طاغوتی قوتیں ہیں۔ آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ بڑا یعنی سرکش نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ سرکشی پر آمادہ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قرآن میں ہے کہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی سرکشی کرتا رہے، سرکشی کے راستے پر چلتا رہے۔ تو یہ نفس جو ہے بہت بڑا آپ کا دشمن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ میں دیکھیں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس تمام مضمون یہ میں نے اس لیے بیان کیا یہ دشمنی کا، کہ دشمن اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے دشمن اللہ نے بنائے ہیں، پھر ان سے دشمنی یعنی لڑنے کی طاقت بھی دی ہے، ہمیں لڑنے کی طاقت بھی دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں انسان سے یعنی جو لڑنا چاہے شیطان سے اس کی مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال میں چھوٹی سی آپ کو دوں قرآن پاک سے ہی۔ ارض مقدس فلسطین، موسیٰ علیہ السلام
اپنی ساتھ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے گئے مصر سے، فرعون کی غلامی سے چھٹکارا پا لیا انہوں نے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کر دیا پانی میں۔ اچھا، جب وہ پہنچے صحرائے سینا میں تو اللہ تعالیٰ کی تو چاہت یہ تھی کہ یہ ارض مقدس جائیں، یہ انہوں نے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس میں جانا ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ اب وہاں پہ جو تھی ایک پہلے سے ایک قوم موجود تھی جس کو بنی اسرائیل نے کہا ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں تو بڑے زورور لوگ رہتے ہیں۔ خیر، وہاں پہ ایک طاقتور قوم رہتی تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ لڑنے کا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نفری بس صرف تعداد تھی، کثرت تعداد تھی، 6 لاکھ میں تھے، تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا لڑنے کے لیے۔ لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کیا تھا؟ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو جاؤ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، اور اللہ کا حکم تھا، پیغمبر نے حکم دیا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، او کما قال۔ اب توجہ تھوڑی سی، ارض مقدس تو لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے لکھی اور وہ دشمن ان پہ غالب آ جاتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، لکھ دی تھی۔ اب ان کا یقین نہیں تھا، وہ ڈر گئے، بنی اسرائیل ڈر گئے، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ انکار کر دیا اللہ کے حکم اور پیغمبر کی اطاعت سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ خوار وزار پھرتے رہے میدان طیہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑ دو ان کو، نہیں جا رہے تو نہ جائے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ صرف مثال دے رہا ہوں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ تو تم غالب ہوگے، کیوں؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ سارے وعدے انہوں نے یقین ہی نہیں کیا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت ہی اہم بات ہے، شیطان ہے، ہمارا نفس ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے، شیطانی قوتیں ہیں، باہر طاقوتی قوتیں ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ہماری کامیابی لکھ دی ہے کہ ہم اگر ان سے جنگ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے، ہم اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے۔ یہ نقطہ ذرا قابل غور ہے، سب مضمون معراج کا ہے۔ آپ اگر معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفس سے جنگ کریں اور شیطان سے جنگ کریں، باہر جو طاغوتی قوتیں ہیں ان سے جنگ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں بلکہ اس کے خلاف جہاد کریں۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اللہ کے رسول نے فرمایا مجاہد حق، اصلی مجاہد وہ ہے جس نے اپنی نفس سے جہاد کیا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، بہت بڑا غزوہ تھا، 30,000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے، اور اس وقت کی سپر پاور سے جنگ تھی، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، دور کا سفر تھا اور مشکل حالات تھے اور اسباب اتنے نہیں تھے، لیکن وہ گئے اور کامیاب اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹایا۔ دشمن بھاگ گیا، نہیں کیا مقابلہ۔ واپسی کا جب سفر شروع ہوا اور مدینے میں داخل ہونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک جملہ تاریخی انہوں نے ارشاد فرمایا،
رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ اللہ، تو دیکھیں اس میں آپ یعنی بات کو محسوس کریں۔ یہ تمام ابھی جو میں نے مضمون بیان کیا ہے اس کا خلاصہ میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی معراج اس وقت ہوگی جب کہ یہ اپنے دشمنوں پر سے جہاد کرے، لڑے اور ان پر غالب آ جائے۔ اچھا، اب لڑنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ حقاً علینا نصر المومنین، حقاً علینا ننجی المومنین، بے شمار وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کے۔ مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی امداد، مومنوں کی کامیابی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو دشمن تو ہیں لیکن فکر مندی کی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، سورہ محمد۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ آگے بڑھو، لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں اپنے رسولوں کی بھی مدد کروں گا اور اپنے ایمان والوں کی بھی مدد کروں اس دنیا کی زندگی میں۔ تو میں آپ کو دیکھیں، آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ ایک تو ہماری نیت خراب ہو چکی ہے، ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور اب لڑنا، اب ہماری لڑائی کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، کیونکہ ہم مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی جو مقصد پیدائش ہے اس سے، اور رسول کی دعوت کے خلاف ہم میدان عمل میں ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ آج بزبان حال ہم یہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں، بزبان حال، کہ ہم اللہ کے مقصد پیدائش کو نہیں مانتے، ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نہ نفس سے لڑیں گے نہ شیطان سے لڑیں گے۔ زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی ہمارا دوست ہے اور نفس بھی ہمارا دوست ہے اور تمام طاغوتی قوتیں ہماری دوست ہیں۔ وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں میاں بیوی، آپ دیکھ لیں، مجال ہے کہ وہ نفس سے جہاد کرے۔ بیوی کی غلطی ہو یا شوہر کی، کوئی سوری نہیں کرتا۔ ایک سوری کرتا ہے، دوسرا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ عام طور پہ یہ بس موڈ خراب ہے تو موڈ خراب ہے، بس ختم بات۔ اب نہ اللہ کی سننی ہے، نہ رسول کی سننی ہے، نہ کسی کی سننی ہے، جب تک ہمارا موڈ اپنی جگہ پہ نہ آ جائے۔ یہ کوئی رویہ ہے؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر انسان کی یہ کہانی ہے۔ میں کسی ایک گھر کی بات نہیں کر رہا۔ انسان فرعون ہے، فرعون بنا ہوا ہے، اپنے تئیں اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ میں آپ کو بات کر رہا تھا معراج کی، آیت ہے معراج کی۔ انسان آیا ہے دنیا میں اپنی معراج کے لیے کوشش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی، یہ بات نوٹ کر لیں، جتنی نعمتیں سہولتیں ہمیں دنیا میں بنائی ہیں ہماری جسمانی ضروریات کے لیے، کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ نے فرمایا، اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہ سکو۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کو اس میں مزید کہہ دوں کہ جہاں ظاہری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام کر دی ہیں،
اسی طرح باطنی نعمتیں، باطنی معراج کے لیے جو ضرورت تھی ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رسپانس دیا ہے، بہت نعمتیں ہیں، بہت اسباب ہیں، روحانی اسباب۔ سب سے پہلے وحی، کلام اللہ، قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے من و ان حالت میں، رسول پاک کا طریقہ جو ہمارے پاس بالکل محفوظ حالت میں موجود ہے۔ پھر موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں جو جس کا آپ ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں خاص طور پہ۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے بندے کی پیروی کرنی ہوگی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تم پیروی کرو ہر اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اب اس کی اپنی شرائط ہے، اپنے معیارات ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، نفس کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی ظاہری نعمتیں ہیں لا تعداد، اس سے زیادہ باطنی نعمتیں ہیں، کیونکہ اصل مقصود تو انسان کا باطن ہے، ہمارا مقصود تو باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہاں پہ جو اتمام نعمتوں کے تمام ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ وہ روحانی نعمتیں ہیں جو کہ آج بھی موجود ہیں اور بکمال احسن موجود ہے، بہت اچھی طریقے سے موجود ہے۔ قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ موجود ہے، اللہ کے بندے اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے موجود ہیں۔ تو صرف آپ کو اللہ کا بندہ بننے کی نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں رہیں، کسی سچے انسان کو ڈھونڈیں، اس کی صحبت میں رہیں، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کو اللہ کا حکم پیش کرے گا، رسول کیا ایک نمونہ پیش کرے گا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس کے مددگار بن جائیں، اس کے جو مشن ہے اس میں اس کے مددگار بن جائیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی خدمت کریں، اس کے مشن میں اس کی بھرپور مدد کریں۔ یہ میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو بہرحال دیکھیں، معراج کی بات ہو رہی ہے، حضور کی معراج امت کی معراج ہے۔ اچھا، اب اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس پہ ذرا غور فرمائیے، تاکہ اس کو ہم معراج، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں بتائیں۔ یعنی معراج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی معراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے سے پردے اٹھ جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامنے نظر آئیں گی۔ اس بات پر بھی ذرا غور کریں۔ اور میں آپ کو دیکھیں، یہاں آیات کا تذکرہ ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیۃ لأولی الالباب۔ قرآن کی آیت ہے نا، بات تو آیات کی ہے، بات تو نشانیوں کی ہے، اس میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون۔ تو آیات آپ کو پھر نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت تو دیکھیں انسان کی جو ابتدائی حالت ہے، آپ کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ یہ بات میں نے بیان بھی کی ہے گزشتہ اسباق میں، لیکن پھر میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو کہوں کہ یہ اللہ کا سفر جو ہے، یہ دراصل نور کا سفر ہے۔
انسان اندھیرے میں ہے. جب یہ ایمان لے آتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اب تمہارا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاؤں گا. یہ اللہ کا سفر جو ہے یہ اندھیروں سے نور کا سفر ہے. جو آپ اس راستے پر چلیں گے دوڑنا چاہیے آپ کو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پر. تو اگر آپ دوڑنا شروع ہو جائیں گے تو آپ روشنی میں آتے جائیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں واضح ہوتی چلی جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ یہ پکار اٹھیں گے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھیا یہ روشنی کا سفر ہے. پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. میں آج تیری نظر سے پردے اٹھا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہے، تیز ہو جائے گی. نظر تیز ہو جاتی ہے. جب نظر تیز ہو جائے گی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن وانہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور میں یہ آیات کی بات کر رہا تھا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. معراج کا سفر جو ہے، میں آپ کو دیکھیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ معراج آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ معراج دراصل آپ کی ہے. آپ اپنا سفر معراج کا شروع کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ تو قرآن اور حدیث ہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ کا سفر تو نور کا سفر ہے. اللہ کا سفر تو روشنی کا سفر ہے. تو پھر آپ کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی، جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یہ مجھ سے دیکھتا ہے. تو آپ کی یعنی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. آنکھیں یعنی قرآن کے حساب سے جو اندھی تھی اب اس کو بینائی مل جائے گی قرآن کی، حدیث کی اور نور خداوندی کی. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. بہرحال اس وقت میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمہ سنا دیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔